السلام بھی کہا جاتا ہے، اور اس سورہ کا آغاز پروردگار نے قسموں سے فرمایا۔ قرآن مجید میں 70 صورتوں کے آغاز میں اللہ نے کوئی قسم استعمال نہیں کی، باقی 44 صورتوں کے شروع میں اللہ نے 118 قسمیں استعمال کی۔ کسی سورہ کے شروع میں حق تعالیٰ نے فقط ایک قسم اٹھائی، جیسے سورہ مبارکہ عصر، کہیں پروردگار نے 2 قسمیں اٹھائیں جیسے سورہ ضحیٰ، کہیں حق تعالیٰ نے 3 قسمیں استعمال کی جیسے سورہ العادیات، اور کسی سورہ میں حق تعالیٰ نے 4 قسمیں بیان کی جیسے سورہ مبارکہ 3، اور کہیں اللہ نے 5 قسمیں بیان کی جیسے سورہ مبارکہ فجر۔ اور سورہ مبارکہ فجر کے علاوہ قرآن حکیم کا صرف ایک سورہ ہے جس میں اللہ نے اس سے زیادہ قسمیں بیان کی، اور وہ ہے سورہ مبارکہ شمس کے جو کل 15 آیتوں پر مشتمل ہے، اور 15 میں سے پہلی 7 آیات میں حق تعالیٰ نے پیغام متوالی مسلسل بغیر وقفے کے 11 قسمیں استعمال کی۔ سورہ مبارکہ شمس کے بعد جس سورہ میں اللہ نے زیادہ قسمیں استعمال کی یہ سورہ مبارکہ فجر، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ سورہ کو سورہ امام حسین بھی کہا جاتا ہے۔ کیوں کہا جاتا ہے؟ ابو جعفر یعقوب کلینی نے اصول کافی میں حدیث بیان کی 6 امام سے کہ آپ کے صحابی ابو بصیر آپ کی خدمت میں تشریف فرما تھے، اور فرزند رسول صادق آل محمد نے فرمایا کہ اے ابو بصیر تم اپنی واجب اور مستحب نمازوں میں سورہ مبارکہ فجر کی تلاوت کیا کرو۔ کہ فرزند رسول اس کی کوئی خاص حکمت ہے، خاص وجہ ہے؟ فرمایا ہاں، اس لیے کہ یہ سورہ میرے جد بزرگوار حسین ابن علی علیہ آلاف و طیب والسلام سے متعلق ہے۔ سوال کیا کہ فرزند رسول اس سورہ میں پروردگار قوم عاد، قوم ثمود، فرعون اور فرعونیوں کے ظلم کو بیان کر رہا ہے، اور آپ فرما رہے ہیں کہ آپ کے جد حسین ابن علی سے متعلق ہے۔ کون سی بات ہے جو آپ کی جد بزرگوار سے متعلق ہے؟ فرمایا سورہ کے آخر میں جب پروردگار ارشاد فرما رہا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ، اس نفس مطمئنہ سے مراد میرے دادا حسین ابن علی علیہ السلام۔ آواز بلند صلوات۔ استاد حق شہید مرتضیٰ مطہری نے حماسہ حسینی میں یہ کلمات تحریر کی کہ تاریخ عالم میں، تاریخ خاتم میں، تاریخ بشر میں، تاریخ انسانی میں، اس عالم ہست و بود میں، اس عالم ابوگل میں، اس بزم گیتی اور کائنات میں صرف اور صرف سرور و سالار شہیدان، امام حریت، امام عزت، امام انقلاب، راکب دوش رسول، سید شباب اہل الجنہ حسین ابن علی نفس مطمئنہ کے بارز ترین اور اتم ترین مصداق ہیں ولا غیر۔ یہاں تک کہ خود دشمن روز عاشور حیران تھا، سرگردان تھا، پریشان تھا اور پشیمان تھا کہ جیسے جیسے وقت گزر رہا تھا حسین ابن علی کے چہرے پر طمانینت اور اطمینان کے آثار میں اضافہ ہو رہا تھا۔ 72 سپاہی خود آقا کے ہیں، جن میں سے 12 شخصیات کے جو حملہ اولا سے پہلے شہید ہوئے۔ سب سے پہلے جناب مسلم ابن اوسجہ، پھر عبداللہ بن عمیر قلبی، پھر ان کی زوجہ جناب ام وہب کی جن کو شمر کے غلام رستم نے سر پہ گورز مار کے شہید کیا، پھر بریر بن خزیر حمدانی، اور اس کے بعد پھر 5ویں مرحلے پر امام سجاد کے غلام منبع بن سہم، اور پھر 5 جوان اکٹھے جو قیس بن مسار سہلاوی کی کوشش سے پہنچے تھے کوفہ سے کربلا، جناب عمر بن خالد اور ان کے غلام سعید، اور پھر منبع، مجمع بن عبداللہ اور عائز بن مجمع، اور جناب جنادہ، اور اس کے بعد پھر 2 شخصیتیں جناب جندب، اور 12ویں نمبر پر یزید بن زیاد ابو شاسا۔ اس کے بعد وہ حملہ ہوا
جس میں 50 افراد شہید ہوئے تیر اندازی کے نتیجہ میں، اور اس کے فوراً بعد جو شخصیت گئی میدان جنگ میں وحی بن ابو بکر تمیمی ہے، ان کے بعد پھر اس ترتیب سے ایک اور شخصیت ہے، پھر عمرو بن قرظہ، یہ دونوں بھائی جنگ کربلا میں آمنے سامنے تھے۔ یہ مولا متقیان کے جو کوفہ کے گورنر تھے جناب قرظہ، ان کے 2 بیٹے، ایک کا نام علی ہے، ایک کا نام عمرو ہے۔ علی عمر سعد کی فوج میں تھا اور عمرو بن قرظہ یہ امام حسین کی فوج میں شامل تھا۔ جب عمرو بن قرظہ شہید ہوئے اور اس کے بھائی علی بن قرظہ نے گالی دی سید الشہداء کو روز عاشور، یہاں پر جناب نافع بن ہلال میدان کربلا میں گئے، مبارزہ طلب کیا، اس کے ساتھ جنگ کی، اسے قتل کیا، لیکن پھر اجتماعی حملے میں شہید ہوئے۔ یہ نافع بن ہلال امام حسین کے سپاہی ہیں۔ ایک اور شخصیت ہے جن کا نام ہے ہلال بن نافع، میں نے یہ فرق اس لیے بیان کیا تھا کہ ذہنوں میں رہے، نافع بن ہلال الگ ہے، ہلال بن نافع الگ ہے۔ ہلال بن نافع سے متعلق شہید مطہری نے حماس حسینی میں تحریر کیا کہ یہ یزید ابن معاویہ ابن ابو سفیان ابن حرب کا رپورٹر تھا، جسے یزید نے شام سے بھیجا تھا، اور یہ کہہ کے بھیجا تھا کہ مجھے حرملہ پر اعتماد نہیں ہے، شبس بن ربیع پر اعتماد نہیں ہے، عمرو بن حجاج پر اعتماد نہیں ہے، حجاج بن ابجر پر، عمر ابن سعد پر، شبر ابن ذوالجوشن پر، یہ میرے ساتھ خیانت کر سکتے ہیں، اس لیے تم جاؤ اور جا کر میرے ساتھیوں کی کارگزاری لکھو، تحریر کرو، اور مقابلے میں حسین ابن علی اور ان کے ساتھیوں کی کارگزاری بھی لکھنا، بالخصوص حسین ابن علی پہ نگاہ رکھنا کہ ان کا انداز کیسا تھا، بولتے کیسے تھے، چلتے کیسے تھے، دشمن کے ساتھ اب میرے ساتھیوں کے ساتھ مقابلہ کیسے کیا، ان کا انداز عبادت، انداز گفتگو، خطبہ، کھانا پینا، ہر چیز پہ نگاہ رکھنا اور لکھنا۔ 2 محرم کو امام حسین علیہ السلام کربلا پہنچے، مسلسل 7 دن تک گھور کے لشکر نے آپ کو مقام حسیب الحجانات پہ روکا 25 ذی الحج کو، اور 25 ذی الحج سے لے کے 2 محرم تک یہ فوجیں دونوں لشکر ساتھ ساتھ چلتے رہے، اور 2 محرم کو آ کے کربلا پہنچے حضرت، اور 2 محرم کو ہی یزید کی فوج کا رپورٹر ہلال بن نافع بھی کربلا پہنچ چکا تھا، اور 2 محرم سے مسلسل امام حسین پر نظریں گاڑے رکھتا تھا، اور آپ کی ایک ایک حرکت و سکون سید عبدالرزاق موسوی المکرم نے بھی اپنے مقتل میں لکھا، سید باقر شریف القرشی نے بھی، باقی منہاج الدموع نے بھی، حتی دمت الثاقبہ میں علامہ مجلسی نے بہار جلد عاشر میں بھی اس واقعے کو تحریر کیا کہ یہ ہلال بن نافع برابر امام حسین کو دیکھے جاتا تھا، اور آپ کے ہر عمل کو، حرکت و سکون کو، آپ کے گفتار و کردار کو، عبادت کو، دوستوں دشمنوں کے ساتھ جو بھی گفتگو ہوتی تھی اس کو تحریر کرتا جاتا تھا، یہاں تک کہ مسلسل 8 دن گزر گئے، اور یہ امام حسین کے ایک ایک حرکت و سکون کو ضبط کرتا رہا، تحریر کرتا رہا، لکھتا رہا، اور اسے احساس نہ ہوا کہ لاشعوری طور پر، غیر ارادی طور پر یہ روح حسین ابن علی کی طرف بڑھنا شروع ہوا۔ اگر جس شام سے آیا تھا، ایک مسموم اور زہریلے ماحول سے گزر کے آیا تھا، ایسا ماحول جہاں پر بچوں کو علی دشمنی میں جوان کیا گیا تھا، میں نے پڑھا حتی ابن عساکر نے تاریخ مدینہ و دمشق میں، اور ابو بکر خطیب بغدادی نے تاریخ بغدادی میں تحریر کیا کہ امیر شام کا یہ طریقہ کار تھا کہ وہ بھیڑ اور بکری کے چھوٹے چھوٹے بچے ان بچوں میں اہل شام میں تقسیم کرتا تھا، مختلف علاقوں میں، دمشق میں، حمص وغیرہ میں، اور جب چند مہینوں کے بعد وہ بچے ان سے مانوس ہو جاتے تھے، پہلے انہیں بتایا جاتا تھا کہ انہیں کہ امیر شام نے تمہیں تحفتاً دیا، اور چند مہینوں کے بعد پھر رات کے سناٹے میں ان بکری کے بچوں کو، بھیڑ کے بچوں کو جمع کیا جاتا، اور بچہ جب صبح صبح اٹھتا، گھاس وغیرہ اٹھا کر اپنے بکری سے بچے کو دیکھنے کے لیے، تو بتایا جاتا کہ وہ تو رات میں علی آیا تھا اور وہ اٹھا کے لے گیا۔ تب سے یعنی اس ترتیب سے بچپنے سے علی دشمنی نسلوں میں منتقل کی گئی۔ تو ہلال بن نافع خود حمص کے شہر کا رہنے والا، جہاں پر متعصب ترین افراد رہتے تھے، اہل بیت دشمن افراد تھے، وہاں سے آیا، ایک مسموم ماحول میں اس کی پرورش ہوئی، لیکن شہید مطہری کہتے ہیں کہ جب جناب ہلال نے نور حقیقت کو قریب سے مشاہدہ کیا تو فطری طور پر، چونکہ سلیم الفطرت تھے، ایک خاص ماحول میں رہنے کے باعث ان کی پاکیزہ فطرت پر ایک گرد جم گئی تھی، لیکن نور حقیقت کو قریب سے دیکھنے کے بعد یہ گرد چھٹی اور غیر محسوس طریقے سے لاشعوری طور پر روح حسین سے قریب تر ہوتے چلے گئے، یہاں تک کہ روز عاشور جب انہیں یقین ہو گیا ہلال کو کہ اب حسین ابن علی یوسف فاطمہ کچھ لمحوں کے مہمان ہیں،
شہید ہو جائیں گے. تو ایسے لمحات میں مورخین جن کے میں نے نام تحریر کیا خود شہید مطہری صاحب نے لکھا کہ یہ ہلال عمر ابن سعد کے پاس دوڑتے پہنچے اور کہا اے عمر ابن سعد مجھے اتنی اجازت دو کہ میں زخمی کو 2 گھونٹ پانی پلا دوں. اس کا خون اس درجہ بہہ چکا ہے کہ اگر پانی پلایا جائے تب بھی اس نے بچنا نہیں, لیکن تم مجھے اجازت دو کہ میں 2 گھونٹ پانی پلا دوں. عمر ابن سعد نے تعجب کیا کہ تو یزید کی فوج کا رپورٹر ہے, شام سے آیا, اس کی خدمت پر مامور ہے, اور تو یزید کے سب سے بڑے دشمن کو پانی پلانا چاہتا ہے. آخر اس کی کیا وجہ ہے کہ پریشان نہ ہو اور ڈرو نہیں. میں وعدہ کرتا ہوں کہ شام جانے کے بعد یزید کے سامنے تمہاری شکایت نہیں کروں گا, اور یہ بھی وعدہ کرتا ہوں کہ مال دنیا میں سے جو کچھ بھی میرے پاس ہے سارے کا سارا تمہیں دے دوں گا. عمر ابن سعد ابن ابی وقاص کی حیرت بڑھی کہ تعجب ہے کہ تو سب کچھ دینے کے لیے جس کو انسان ساری زندگی میں مال جمع کرتا ہے صرف اس شخص کو 2 گھونٹ پانی پلانے کے لیے, بھلا اس کا تمہیں کیا فائدہ ہے؟ تو اب ہلال نے کہا اے عمر ابن سعد میں 8 دن سے برابر اس انسان کو دیکھے جا رہا ہوں, اور آج 10 محرم کو جو میں اس شخص کے چہرے کے اوپر نور اور طمانینت کے آثار کو مشاہدہ کر رہا ہوں, مجھے یقین ہو چل رہا ہے کہ اللہ کا انتہائی خاص بندہ ہے اور اولیاء خدا میں سے. اگر میں پانی کا جام لے جاؤں اور یہ فرد مجھ سے پانی کا جام قبول کر لے اور ایک مرتبہ نگاہ کرم میرے چہرے پر ڈال دے تو مجھے یقین ہے کہ پروردگار میرے پچھلے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا اور اللہ میرے اوپر جنت کو واجب قرار دے دے گا. جب یہ سنا تو عمر صاحب نے کہا ٹھیک ہے چلے جاؤ, جب کہ تم ضمانت دے رہے ہو اور مال دنیا دینے کا وعدہ کر رہے ہو, جاؤ. اب یہ شد فرات کی طرف دوڑا ہلال جام لیے ہوئے, لیکن فوجوں کی بھیڑ اتنی زیادہ تھی کہ انہیں کچھ وقت لگا, یہاں تک یہ پانی کا جام بھر کے جب پلٹ کے آئے تو اس اثنا میں یا تو خود شمر ابن ذوالجوشن نے اپنے ارادے سے یا عمر ابن سعد کے کہنے پر آقا حسین کو شہید کر دیا, اور اب سید الشہداء کا کٹا ہوا سر مبارک آپ کے سینے پر رکھ دیا. لیکن جو عجیب بات ہے جس کے لیے میں نے اس روایت کی زحمت دی آپ کو, ہلال اپنے ہاتھوں میں پانی کا جام لیے مسلسل حسین ابن علی کی طرف بڑھتا چلا جا رہا ہے, یہاں تک کہ سید عبد الرزاق موسوی المکرم نے اپنے مکتب میں لکھا منہاج الدروس مقاتل میں کہ اس نے آگے بڑھ کر یہ پانی کا جام حسین ابن علی کے کٹے ہوئے لبوں کے ساتھ لگا دیا اور یہ پانی زمین پر گرنے لگا. جب یہ کیفیت دیکھی اور یہ منظر دیکھا عمر ابن سعد نے تو چلایا اور کہا ارے ہلال کیا کبھی دیکھا ہے کہ کٹا ہوا سر پانی پیے؟ جیسی ہلال یہ جملے سنے مڑے عمر ابن سعد کی طرف اور کہا اے عمر ابن سعد واللہ لقد شغلتنی نور وجہی ان فکرت قتلہ. اے عمر ابن سعد اللہ کی قسم مجھے اس شخص کے چہرے کے نور نے اتنا مبہوت کیا اور اتنا جذب کیا کہ میں یہ بھول ہی گیا کہ اس کا گلا کٹ چکا ہے. یہ حسین ابن علی مظہر نور خدا حامل نفس مطمئنہ, تاریخ انسانی میں نفس مطمئنہ کے بارز ترین مصداق حسین ابن علی ہیں. اس لیے خدا فرما رہا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی, لوٹا الی ربک, اپنے رب کی طرف, اس حال میں راضیتم مرضیہ. جیسے ابو علی سینا نے اور محی الدین ابن عربی نے رسالۃ العشق میں عشق کے درجات بیان کیے, حب ہے, ولا ہے, محبت ہے, باقی عشق ہے. سب سے بارز ترین درجہ عشق کا خود مقام رضا ہے, اور پروردگار فرما رہے ہیں راضیتم مرضیہ, لوٹا اس حال میں کہ تو مجھ سے راضی ہے میں تجھ سے راضی ہوں. فادخلی فی عبادی, اور آ کر میرے بندوں میں داخل ہو جائے. یہ بہت بڑی سند ہے, اس کم وقت میں شاید میں اس کو نہ کھول سکوں نہ بیان کر سکوں. مجھے مرحوم اقبال کا خوبصورت سے جو اس موقع پہ بیان کیا, یہ جو اللہ سورہ مبارکہ فجر میں حسین ابن علی کی سند جاری فرما رہے ہیں فادخلی فی عبادی, عبدی عبادی عبدہو, یہ کون سی منزل ہے؟ عبد ہونا اور ہے, عبدہو ہونا یہ الگ منزل ہے. زیادہ وضاحت نہیں عرض کروں گا, صرف مرحوم اقبال کے شعر عرض کر کے آگے بڑھوں گا. کیا کہا عبد دیگر, عبد دیگر عبدہو شیء دیگر,
عبد اور ہے، عبدہو اور ہے، عبد دیگر، عبدہو شیء دیگر، ان سراپا انتظار، ان منتظر۔ عبد وہ ہے جو کوہ طور پہ کھڑے ہو کے حق تعالیٰ کی تجلی کے ظہور کا انتظار کر رہا ہے، اور عبد وہ ہے جس کا بزم عرش پر خود خدا انتظار کر رہا ہے۔ فادخلی فی عبادی، میرے بندوں میں کون؟ محمد مصطفیٰ ہیں، علی ابن ابی طالب ہیں، فاطمہ زہرا ہیں، حسن مجتبیٰ، یہ چاروں بھی آپ کے منتظر ہیں، میں بھی آپ کا منتظر ہوں۔ فادخلی فی عبادی، فادخلی جنتی، اور میری جنت میں۔ استاد جوادی عامری نے بیان فرمایا کہ یہ جنت سے مراد کون ہے؟ یہ میری جنت۔ اب اس کی وضاحت شاید میں کل عرض کر سکوں، آج گنجائش نہیں۔ آئیے قسموں کی طرف، اور آج کی حد تک میں پہلی قسم کا مفہوم اگر عرض کر سکا اور پھر یہاں سے آگے بڑھ جائیں گے۔ والفجر، شہید مرتضیٰ مطہری نے فرمایا فجر سے مراد نور حسین ابن علی علیہ السلام۔ اور کیوں اللہ نے قرآن میں نور حسین کو فجر سے تشبیہ دی؟ امام راغب اصفہانی نے مفردات راغب میں، ہر سنی شیعہ قرآن کا ترجمہ کرنے والا، تفسیر لکھنے والا، تفسیر کے لیے رجوع کرتا ہے مفردات راغب کی طرف۔ مفردات قرآن کی سب سے جامع اور مستند کتاب، امام راغب اصفہانی نے کیا معنی لکھا فجر کا؟ فجر یعنی وسیع شگاف، اور فجر کے وقت کو فجر کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہ یہ لمحے رات کی تاریکی کے پردے کو چاک کر دیتے ہیں، تاریکیاں سمٹ جاتی ہیں اور دنیا میں روشنی پھیل جاتی ہے، اجالا ہو جاتا ہے۔ تو اللہ نے نور حسین ابن علی کو فجر سے تشبیہ کیوں دی؟ اس لیے کہ آپ سے پہلے جو تاریکیاں چھائی تھی افق اسلام پر، بالخصوص 40 ہجری سے لے کے 60 ہجری تک، ان 20 سالوں میں دین نے ناب محمدی کو تہ و بالا کر کے رکھ دیا۔ اس طرح سے حرام کو حلال، اور اس طرح سے اسلامی اور انسانی اور اخلاقی اقدار کو تہ و بالا کیا گیا کہ حق اور باطل کے درمیان تشخیص کرنا بشر کے لیے مشکل ہو گیا تھا۔ ایسے مرحلے میں، ان تاریکیوں میں اور ان ظلمتوں میں، اللہ نے نور حسین کو فجر بنا کر اتارا کہ آپ کے آنے کے بعد پھر بشریت کے لیے حق اور باطل اس طرح سے الگ الگ ہوئے، جیسے کہ ہندوستانی شاعر نے کہا کہ جب خیر و شر میں دقت تفریق ہو گئی، کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا خیر کیا ہے، شر کیا ہے، حق کیا ہے، باطل کیا ہے، نیکی کیا ہے، بدی کیا ہے، اچھائی کیا ہے، برائی کیا ہے۔ جب خیر و شر میں دقت تفریق ہو گئی، بے ساختہ حسین کی تخلیق ہو گئی، قیامت تک کے لیے حد فاصل بن گئے۔ رات کی تاریکی میں انسان دوست دشمن کو نہیں پہچان سکتا، اپنے بیگانے کو نہیں پہچان سکتا، لیکن جیسی تاریکیاں چھٹتی ہیں انسان سمجھ لیتا یہ میرا اپنا ہے، یہ بیگانہ ہے، یہ دوست ہے، یہ دشمن ہے۔ حسین ابن علی سے پہلے لوگ مشکل میں پڑ گئے تھے کہ اسلام کا دوست کون ہے، اسلام کا دشمن کون ہے، اسلام کے حق میں کون ہے، اسلام کی جڑیں کاٹنے والا کون ہے۔ لیکن جیسی صبح کا نور پھیلا، لوگوں کے چہروں سے اس طرح سے حسین ابن علی کے نور نے نقابوں کو الٹا کہ بنو امیہ قیامت تک کے لیے بے نقاب ہو گئے۔ والفجر، اور اس سے بڑے اور دوسرے مرحلے میں فجر سے مراد کیا ہے؟ نماز فجر۔ خود فجر سے مراد دوسرا مرحلہ، جس طرح کہ خود سید الشہداء نے بحر الانوار کی 12ویں نمبر جلد میں علامہ مجلسی نے امام حسین سے یہ روایت بیان کی، فرمایا کہ القرآن علی اربعۃ اشیاء، قرآن 4 چیزوں پر مشتمل ہے، العبارہ والاشارہ واللطائف والحقائق۔ قرآن میں عبارت ہے، الفاظ ہیں، قرآن میں اشارے ہیں، قرآن میں لطائف ہے، اور قرآن میں حقائق ہیں۔ تو عبارت کس کے لیے، اور اشارے کس کے لیے، اور قرآن کے لطائف کس کے لیے، اور حقائق کس کے لیے؟ خطیب نوک سنا حسین ابن علی مضامین قرآن کو تقسیم کرتے ہیں۔ 12ویں نمبر جلد میں علامہ مجلسی نے تحریر کیا، فرمایا کہ العبارۃ فللعوام، قرآن کی عبارت الالفاظ اور یہ تلاوت، یہ حروف اور کلمات یہ عوام کے لیے، اور ان کا ہیتا ادراک ان الفاظ کی حد تک ہے، بس تلاوت کریں گے اور ثواب کے لیے۔ جیسا خمینی بت شکن نے بیان کیا کہ جب سے ملا نے ثواب کو فلسفہ دین بنایا، تب سے دین تباہ ہو کر رہ گیا۔ میں ثواب کے لیے تلاوت کی حد تک رکے ہوئے، یہ عوام کا حصہ قرآن میں حسین فرما رہے ہیں، العبارۃ فللعوام۔
والاشارۃ فللخواص، اور قرآن کے اشارے یہ خواص کے لیے، واللطائف فللاولیاء، قرآن کے لطائف اولیاء خدا کے لیے، والحقائق فللانبیاء، اور قرآن کی حقیقتیں اور حقائق یہ انبیاء کے لیے۔ تو اسی تناظر میں اب فجر جیسے بطن اندر بطن ہے، جیسے قرآن فرماتا ہے لہو ظہر و بطن، اس قرآن کا ایک ظاہر ہے ایک باطن ہے، ظاہرہ انیق و باطنہ عمیق، ظاہر بہت خوشنما ہے لیکن باطن بہت گہرا ہے۔ اور جس طرح سے عرفا نے بیان کیا، استاد حسن زادہ عاملی نے اپنی کتاب 1001 نکتہ میں، اور خمینی بت شکر نے فجر کا جو دوسرا مفہوم بیان کیا، کیا فرمایا؟ کہا کہ ختمی مرتبت پر مسلمانوں پر مکہ میں صرف 5 نمازیں فرض ہیں، 5 نمازیں جن کی صرف 10 رکعتیں، 2 فجر کی، 2 ظہر کی، 2 عصر کی، 2 مغرب کی اور 2 عشاء کی۔ مکہ میں ان 5 نمازوں کی رکعتوں کی تعداد کل 10 تھی۔ سیرت کی سب سے پہلی کتاب جو 157 ہجری میں لکھی گئی، سیرت ابن حشام اور سیرت ابن اسحاق، وہاں سے آپ شروع کریں اور آج سے 11 سال پہلے تک مصر کی مایاراز علمی شخصیت امام ناصر الدین البانی، جنہوں نے سلسلۃ احادیث صحیحہ تالیف کی، اور اس کے بیچ میں حدیث کے جتنے بھی منابع، بخاری، مسلم، ترمذی، ابن ماجہ، ابو داؤد، نسائی، موطا امام مالک، مستدرک علی صحیحین امام حاکم نشاپوری کی، اور اس سے پہلے جو مسلم اور امام اسماعیل بخاری کے اساتید تھے، مصنف ابن عبد الرزاق، مصنف ابن ابی شیبہ، مسند ابو یعلا موصلی، یہ تمام کتابیں حدیث کی، سیرت کی، تاریخ کی، تاریخ طبری سے شروع کی تھی اور آج تک ابن خلدون ہے، مروج الذہب ہے، یعقوبی، ارس الغابہ ہے، الاستیاب ہے، فی معرفت الاصحاب، تاریخ ابن اساکر ہے، 150 جلدوں میں ابن اساکر کی، تاریخ مدینہ و دمشق، تاریخ بغدادی ہے، تاریخ البدایہ والنہایہ ابن کثیر کی، تاریخ کامل ابن اسیر کی، جتنے بھی تاریخ ہیں میں پوری ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، اس بات پر آج تک کسی ایک مسلمان دانشور نے، کسی محدث نے، سیرت نگار نے، تاریخ نویس نے اختلاف نہیں کیا کہ مکہ میں ان 5 نمازوں کی رکعتوں کی کل تعداد 10 تھی، 2 فجر کی، 2 ظہر کی، 2 عصر کی، 2 مغرب کی اور 2 عشاء کی، یہاں تک کہ مدینہ پہنچنے کے دوسرے سال بعد ان 10 رکعتوں میں مزید 7 رکعتوں کا اضافہ ہو گیا، اور سب سے پہلی نماز جو مسلمانوں پر فرض کی گئی یہ نماز ظہر ہے، پھر عصر، پھر مغرب، پھر عشاء، اور سب سے آخر میں جو مسلمانوں پر نماز فرض کی گئی یہ نماز فجر ہے۔ مکہ میں ان 5 نمازوں کی رکعتوں کی تعداد کل 10 تھی، پھر مدینہ پہنچنے کے تو یہ سب نے لکھا، یہاں تک کہ سید سلمان ندوی اور مولانا شبلی نعمانی جو اردو زبان میں سیرت النبی لکھی، آپ جا کے دیکھ لیجئے، مدینہ پہنچنے کے دوسرے سال میں 7 رکعتوں کا اضافہ ہوا۔ تو کیوں یہ اضافہ کیوں ہوا؟ جیسے 10 نہیں، پروردگار بدستور 10 رکھے، اگر اضافہ کرنا ہے تو سب کے ساتھ 1 کا اضافہ کیا جائے، یا پھر سب کے ساتھ 2 کا اضافہ کیا جائے تاکہ 20 بن جائیں یا 15 رہ جائیں۔ یہ کیا کہ 3 نمازوں کے ساتھ 2 رکعتوں کا اضافہ ہوا، 1 کے ساتھ صرف 1 کا، اور 1 کے ساتھ کوئی اضافہ نہیں ہوا۔ جیسے ہمارے ہاں مزاج پایا جاتا ہے، موڈ میں کسی کو کم دے دیا کسی کو زیادہ، کیا خدا کے ہاں بھی مزاج ہے؟ نا، اللہ سبحان ہے، اللہ منزہ ہے، وہ کیفیتوں کا خالق ہے، وہ احساسات، جذبات اور عواطف سے مابرا ہے، بالاتر ہے، خالق عقل، خدا حکیم۔ جب اضافہ کیا ہے، پہلی بات اضافہ کیوں کیا، اور اگر اضافہ کیا تو اس ترتیب کے ساتھ کیوں اضافہ کیا؟ تو استاد آیت اللہ حسن زادہ عاملی اور خمینی بت شکر نے اس کا فلسفہ یہ بیان کیا کہ سب سے پہلی نماز جو مسلمانوں پر فرض کی گئی یہ نماز ظہر ہے، اور اول چال میں شار مقدس نے مسلمانوں پر یہ 2 رکعتیں ہی فرض کی جو مسلمان مکہ میں 2 پڑھتے رہے، اور مدینہ پہنچنے کے بعد مزید 2 رکعتوں کا اللہ نے اپنی عبادت میں جو اضافہ فرمایا یہ اعزاز مصطفیٰ میں، یہ فرض ہونے والی 2 رکعتیں عبادت خدا کی ہے لیکن عزت مصطفیٰ کی تجلی کا مظہر ہے، اور عصر کی 2 رکعتیں یہ اعزاز علی ابن ابی طالب بشر پر فرض کی گئی۔
اور مغرب کی ایک رکعت کی اعزاز فاطمہ زہرا میں بشر پر فرض کی گئی، اور عشاء کی 2 رکعتیں یہ اعزاز حسن مجتبیٰ میں مسلمانوں پر اللہ نے فرض کی۔ لیکن فجر کی 2 رکعتوں کو پروردگار نے بدستور 2 ہی رکھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ بشر کو یہ پیغام دینا چاہتا ہے کہ جان لو، سمجھ لو، جو کچھ خدا کا ہے وہ سب حسین کا ہے، اور جو حسین کا ہے وہ سب خدا کا ہے۔ اسلام آباد میں اگر قریب کے شہروں میں چلے جائیں، چکوال چلے جائیں، تلگنگ، وہاں کیمپ ٹیکسلا، تو آپ کی جب آپ 48 کلومیٹر طے کریں گے دونوں اطراف کے ملا کر یہ ایک طرف، تو یہ 4 رکعتی نماز قصر ہو جائے گی، اور تخفیف ہوگی، 4 کی بجائے 2 پڑھیں گے، ظہر کی 4 کی بجائے 2 پڑھیں گے، عصر کی 4 کی بجائے 2 پڑھیں گے، عشاء کی 4 کی بجائے 2 پڑھیں گے۔ لیکن مغرب میں کوئی تخفیف نہیں ہے، فجر میں کوئی تخفیف نہیں ہے۔ تو سوال کیجئے خدا حکیم سے، خالق عقل سے، کہ جب 3 نمازوں کو قصر قرار دیا ہے اور ان میں تخفیف رکھی ہے اور گنجائش ہے، تو مغرب میں تخفیف کیوں نہیں ہے؟ 3 کے بجائے 2 ہو جائے، فجر کی 2 کے بجائے 1 ہو جائے، یا یہ کہہ دیا جائے کہ 2 کھڑے ہونے کے بجائے 2 بیٹھ کے پڑھے جو 1 کے مساوی ہے۔ جب 3 نمازوں میں حق تعالیٰ نے قصر کی گنجائش رکھی، تو مغرب اور فجر میں پروردگار نے تخفیف کیوں نہیں رکھی؟ تو خمینی بچھگر اور حسن زادہ عاملی فرماتے ہیں اس لیے کہ پروردگار بشر کو یہ پیغام دے رہا ہے کہ سمجھو، میں اپنا حق بھی معاف کر سکتا ہوں، میں محمد مصطفیٰ کا بھی حق معاف کر سکتا ہوں، میں علی اور حسن مصطفیٰ کا حق بھی معاف کر سکتا ہوں، لیکن میں کبھی بھی بشر سے نہ حق فاطمہ زہرا معاف کر سکتا ہوں، نہ حق حسین ابن علی معاف کر سکتا ہوں۔ اس لیے کہ اگر فاطمہ نہ ہو تو 1,24,000 نبیوں کی محنت ضائع ہو جائے۔ یہ فاطمہ زہرا ہے کہ جنہوں نے نظام ولایت کو بچایا اور قیامت تک آنے والی نسلوں تک پہنچایا، اور نہضت حسینی نہضت فاطمی کا تسلسل ہے۔ جہاں سیدہ زہرا کا کام رکا، ثانی زہرا اور حسین ابن علی نے وہاں سے آ کے اپنا کام آگے بڑھایا۔ کوئی بھی انسان قیامت تک نہ حق فاطمہ زہرا ادا کر سکتا ہے، نہ حق حسین ابن علی ادا کر سکتا ہے۔ کیوں چھوڑا حسین نے مدینہ؟ کس لیے چھوڑا؟ اپنے لیے۔ حسین ابن علی اپنی جان بچا سکتے، بیعت نہ کر کے بھی اپنی جان بچا سکتے تھے۔ امام حسین نے قیام کیوں فرمایا؟ کیا اس لیے کہ اہل کوفہ نے آپ کو خطوط لکھے، یا اس لیے کہ آپ سے بیعت کا مطالبہ کیا گیا؟ اگر آپ سے بیعت کا مطالبہ نہ کیا جاتا تب کیا امام حسین پھر مدینے میں رہ جاتے اور قیام نہ فرماتے؟ اور عجیب بات ہے، رجب کے آخری عشرے میں امیر شام کی موت ہو رہی ہے۔ البتہ خود یزید اس قضیے میں شامل نہیں، اگرچہ اس کی ایما اور رضا شامل ہے، لیکن جب باپ جانکاری کی کیفیت میں وہ روم کے اطراف کے جنگلوں میں گیا شکار کے لیے، یہاں تک کہ نہ باپ کی موت کے موقع میں موجود تھا، نہ اس کے نماز جنازہ میں شرکت کر سکا۔ اس کی فوج کے کمانڈر ضحاک بن قیس نے اس کی نماز جنازہ پڑھائی، اور 3 دن مسلسل شام کے حالات کو کنٹرول میں رکھا، اور چوتھے دن جب یزید پلٹ کے آیا تو حکومت اس کی سپورٹ کی۔ یزید کے آنے سے پہلے یہ خط لکھا گیا، خط تحریر موجود ہے، قاصد تیار ہے، گھوڑا تیار ہے، امیر شام کی سانسیں اٹکی ہوئی ہیں، حالت احتضار میں، قریب المرگ ہے، اطباء، معالج، ماہرین دائیں بائیں کھڑے، تاکہ جیسے یقین حاصل ہو جائے امیر شام کی موت کا، قاصد روانہ ہو جائے۔ اور ایسے ہی ہوا، جیسے امیر شام کی آخری سانس ختم ہوئی، قاصد چلا مدینے۔ آخر کیا وجہ ہے؟ تاریخ مدینہ تو دمشق میں، اور ابن خلدون نے بھی لکھا اپنی تاریخ میں کہ 3 بر اعظموں تک اسلامی حکومت پھیل چکی تھی، جن میں مسلمانوں کی تعداد کم سے کم 9 کروڑ افراد ہے۔ تو 9 کروڑ افراد کو چھوڑ کر سب سے پہلے یہ خط حسین کو کیوں لکھا جا رہا ہے؟ اس لیے کہ حزب حاکم بھی حسین کی سماجی اور دینی شخصیت سے کما حق و باخبر ہے۔ 9 کروڑ افراد یزید کی بیعت کر لیں، بنو امیہ کو وہ مقصد حاصل نہیں ہو سکتا جب تک کہ حسین تائید نہ کرے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بنو امیہ بنام دین حکومت کرنا چاہتے ہیں،
اپنے دور جاہلیت کی قدروں کو، اپنے کفر و گمراہی کو بنام دین مسلمانوں پر اس کو خلافت اور اسلامی حکومت کا ٹائٹل دینا چاہتے ہیں، اسے خلافت کا لیبل لگانا چاہتے ہیں، اور 9 کروڑ مسلمان یزید کی بیعت کر لے، بنو امیہ کو خلافت کا یہ ٹائٹل نہیں مل سکتا جب تک کہ اپنے زمانے کا محمد مصطفیٰ یزید اور بنو امیہ کی تائید نہ کرے۔ اس لیے ان کی مجبوری ہے، اس لیے سب سے پہلا خط حسین ابن علی کو لکھا گیا، لیکن حسین ابن علی یوں لگتا ہے ادھر خط پہنچا اور ادھر 28 رجب کو آمادہ ہیں، تیار ہیں، اس کا مطلب حسین پہلے سے آمادہ ہے۔ تو کیوں چھوڑا مدینہ؟ اس لیے کہ آپ کو خط لکھا گیا، بیعت کا مطالبہ کیا گیا۔ سوال، اگر یہ مطالبہ نہ کیا جاتا تو کیا امام حسین مدینہ نہ چھوڑتے؟ جبکہ عبداللہ ابن عمر، محمد حنفیہ، عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن زبیر اور بہت بڑے بڑے دانشور، روشن فکر، سب کے سب امام حسین کو مشورے دے رہے تھے کہ نہ جائیں، اور بالخصوص عراق نہ جائیں۔ عبداللہ ابن عمر نے کہا آپ ہندوستان چلے جائیں، وہاں کے لیے آسانی۔ عبداللہ ابن زبیر نے کہا کہ آپ بنی طے کے پہاڑوں میں پناہ گزین ہو جائیں اور وہاں پر جا کر اپنی جگہ بدلتے رہیں، آپ محفوظ رہیں گے، زندہ رہیں گے، آپ کے بچے بھی، آپ کی خواتین بھی، اور آپ بیعت بھی نہ کریں۔ کیا خود عبداللہ بن زبیر نے بیعت کی ہے یزید کی؟ نہیں کی، راتوں رات مخفی راستوں سے مکہ جا پہنچا اور پھر خود کو بچا کے رکھا اور پھر حکومت بنانے میں کامیاب ہوا، اور 11.5 سال حکومت کی عبداللہ ابن زبیر نے۔ یزید نے 3 سال 8 مہینے 14 دن حکومت کی، پھر یزید کی موت ہو گئی، پھر اس کا بیٹا معاویہ پر سر اقتدار ہے، باپ پر بھی لعنت کی، دادا پر بھی، 40 دن کے بعد پھر یہ بھی اقتدار سے سبکدوش ہو گئے، جہاں تک کہ مروان بن حکم نے اسے مروا دیا۔ پھر 9 مہینے کے لیے مروان بن حکم آیا، اس کی موت ہوئی۔ اس کے بعد پھر عبدالملک بن مروان، یزید بھی کوشش کرتا رہا، اس کے بعد مروان بن حکم بھی لشکر کشی کرتا رہا، عبدالملک بن مروان بھی، لیکن عبداللہ بن زبیر کی حکومت کو ختم نہیں کر سکے۔ پورا حجاز، طائف، مکہ، مدینہ، عراق، ایران، مصر، بڑا حصہ اسلامی سرزمین کا عبداللہ ابن زبیر کی کنٹرول میں۔ یزید اور بنو امیہ اور آل مروان تو شام کی حد تک محدود ہو گئے، تو عبداللہ بن زبیر بھی یزید کی بیعت نہ کر کے زندہ بھی رہا، حکومت بھی قائم کرنی، تو امام حسین بھی بیعت نہ کریں، اور بیعت نہ کر کے بھی امام حسین خود کو بچا سکتے ہیں، جیسے عبداللہ بن زبیر نے مشورہ دیا کہ بنی طے کے پہاڑوں میں پناہ گزین ہو جائیں، جگہ بدلتے رہیں، یزید آپ کو کچھ نہیں کر سکتا۔ محمد حنفیہ نے کہا کہ آپ یمن چلے جائیے، وہ آپ کا دفاع کریں گے، خیال رکھیں کہ عراق نہ جائیں۔ انہوں نے آپ کے بابا کو بھی شہید کیا، آپ کے بھائی کو بھی زخمی کیا، تو پھر کیوں گئے؟ یہاں شہید مطہری نے خوبصورت جملہ تحریر کیا حماس حسینی میں، وہ فرماتے ہیں کہ جتنے لوگ حسین کو مشورہ دے رہے تھے، یہ اس حقیقت کو اینٹ اور پتھر میں دیکھنے کی بھی صلاحیت نہیں رکھتے تھے، یہ لوگ اس حقیقت کو شیشے میں دیکھنے کی صلاحیت نہیں رکھتے تھے جو حسین اینٹ اور پتھر میں دیکھنے کی صلاحیت رکھتے تھے۔ پھر کیوں حسین نے سب کے مشورے کو نظر انداز کیا؟ کیوں قیام فرمایا؟ در حالی کہ اپنی جان بچا سکتے تھے اور بیعت نہ کر کے بھی بچا سکتے تھے، پھر کیوں قیام کیا؟ یہ بات بہت اہم ہے کربلا شناسی کے لیے۔ اور دوسری بات، کیا اس لیے امام حسین نے قیام فرمایا کہ اہل کوفہ نے آپ کو خطوط لکھے؟ اہل کوفہ کو سرے سے خبر نہیں تھی۔ اہل کوفہ کے خطوط کی پہلی کھیپ لے کر قیس بن مصعر سیداوی اور سعید بن عبداللہ حنفی جب مکہ آئے 15 رمضان مبارک کو، ان کو رمضان کی اول میں پتہ چلا، اور امام حسین 3 شعبان کو مکہ پہنچ چکے ہیں، 28 رجب کو مدینہ چھوڑ چکے ہیں، اور 4 مہینے 15 دن رکے، جن میں سے شعبان کا پورا مہینہ اور 15 دن ماہ رمضان کے، 15 رمضان کو پہلی مرتبہ خطوط آئے، اور ان کے خطوط سے پہلے حسین مدینہ چھوڑ چکے اور قیام کا ارادہ کر چکے۔ اس کا مطلب یہ کہ حسین ابن علی نے اہل کوفہ کے خطوط کے جواب میں قیام نہیں فرمایا۔ اور محدود لمحات باقی رہ گئے، میری مجبوری کسی دوسرے مقام پر پہنچنا ہے، اس لیے میں آج کی حد تک بات کو سمیٹنے لگا ہوں ایک مختصر جملہ کہہ کر، اور کل یہاں سے بات آگے بڑھا دیں گے کہ حسین ابن علی نے قیام کیوں فرمایا۔ سن 1980-82 تک آپ کے لاہور میں حسین ڈے منایا جاتا تھا، موچی دروازے میں، اور یہ جو جگہ ہے اس سے 10 گنا زیادہ وہاں پر ایک مسجد سجتی تھی، اسٹیج جہاں پر دنیا کے دانشور آتے تھے اردو زبان، بنگال سے، ہندوستان سے، پاکستان سے، اور مسلک کی بھی قید نہیں تھی،
اہل حدیث، دیوبندی، بریلوی، شیعہ، یہاں تک کہ سکھ، ہندو، عیسائی، شعراء، فقہاء، ادیب، فلسفی، دانشور، تاریخ نویس، سیرت نگار، سوشیالوجی میں مہارت رکھنے والے، مختلف طبقات فکر، اساتید، یونیورسٹیوں کے پروفیسرز آتے تھے اور ہر ایک اپنا مطمع نظر بیان کرتا تھا اور بارگاہ حسینی میں خراج عقیدت پیش کرتا تھا۔ تو سن 1982 میں تیسرا دن تھا اور سب سے آخر میں علامہ علی نقی نگن کو موقع ملا کہ وہ اپنا بیان کرے، لیکن اب صورتحال یہ ہے کہ وقت بہت مختصر تھا اور نماز مغرب سے آذان مغرب سے 5 منٹ باقی تھا، تو 5 منٹ میں کیا بیان کیا جائے؟ لیکن امیر المومنین فرماتے ہیں کہ علم ایک نقطہ تھا، جاہلوں نے پھیلا دیا، تو ہم جیسے جاہل بات پھیلا دیتے ہیں، لیکن بالآخر وہ عالم تھے اور کس عمدگی سے ایک مختصر جملے میں انہوں نے خطاب سمیٹ لیا کہ پریشان نہ ہو، میں 5 منٹ میں لمحات میں اپنی بات مکمل کروں گا۔ اور کمال اطمینان سے 3 منٹ میں خطبہ پڑھا اور اس کے بعد ایک عنوان یہ تھا کہ اگر حسین ابن علی کربلا نہ چاہتے تو کیا ہوتا؟ سب نے اپنی طرف سے اظہار خیال کیا اور جب ان کی نوبت آئی تو انہوں نے ایک جملہ کہا، کیا کہا کہ اگر حسین ابن علی کربلا نہ چاہتے تو آج امت مسلمہ میں نماز جمعہ بدھ کے دن پڑھی جا رہی ہوتی، لیکن شاید ان کے پاس وقت کی کمی تھی یا جو بھی وجہ تھی اور انہوں نے اس حد تک بیان کیا، لیکن استاد حق شہید مرتضیٰ مطہری نے اس سے بہت آگے کی بات کی اور جب مکمل تجزیہ کیا اور جب انسان کربلا کی تاریخ پڑھتا ہے، عاشورہ کا مطالعہ کرتا ہے تو اسے لگتا ہے کہ واقعا حرف بحرف ایسا ہی ہے، صرف نماز جمعہ کی بات نہیں۔ اگر حسین ابن علی کربلا نہ چاہتے اور قیام نہ فرماتے، اگرچہ بیعت نہ کر کے اپنے آپ کو بچا سکتے تھے، عیال کو بچا سکتے تھے، بچوں کو بچا سکتے تھے، مخدرات عصمت و طہارت کو بچا سکتے تھے، ان کے حجاب کو بچا سکتے تھے، لیکن اگر قیام نہ فرماتے تو ہر معروف منکر بن چکا ہوتا، ہر منکر معروف بن چکا ہوتا، ہر واجب کو مسلمان حرام سمجھ کے چھوڑ چکا ہوتا، ہر حرام کو ہم واجب سمجھ کے ادا کر رہے ہوتے۔ آج ہمارے ہاں امت مسلمہ میں شراب کو زمزم کی قداست حاصل ہو چکی ہوتی اور ہماری مسجدوں میں، ہمارے گھروں میں، ہماری عبادت گاہوں میں، ہمارے شادی حالوں کے اندر ایک ماں کا اس کے سگے بیٹے کے ساتھ، ایک بہن کا اس کے سگے بھائی کے ساتھ مولوی صاحب آتے سر پہ پگڑی رکھ کر، کندھوں پر عبا رکھ کر یا چائنا کی ٹوپی پہنے اور اپنے کندھوں پر رومال رکھے ہوئے تسبیح گھماتے ہوئے آ کر ایک ماں کا بیٹے کے ساتھ اور بہن کا بھائی کے ساتھ نکاح پڑھ کے اپنے گھر کی طرف چلے جاتے، ہم ایک دوسرے کو مبارکباد دے کر اپنے اپنے گھروں کو چلے جاتے اور کسی ایک فرد کو احساس تک نہ ہوتا کہ کتنا بڑا ظلم ہوا ہے اگر حسین قیام نہ فرماتے۔ اس لیے ہر فرد مدیون ہے حسین ابن علی کا۔ حسین صرف شہید اسلام نہیں، شہید انسانیت ہے، جنہوں نے انسانی قدروں کو بچایا، جنہوں نے اخلاقی قدروں کو بچایا، جنہوں نے ضمیر انسانی کو بچایا، جنہوں نے غیرت انسانی کا دفاع کیا، جنہوں نے حیا و عفت کو بچا لیا، جنہوں نے دین کے ایک عبادت کو بچا لیا۔ اب جتنے بھی فرقے ہیں مسلمانوں کے، خواہ وہ شیعہ ہیں، سنی ہیں، دیوبندی ہیں، اہل حدیث ہیں، کسی مسلک سے ان کا تعلق ہے، بنام دین جس کے پاس جو کچھ بھی ہے، اگر کوئی نمازیں پڑھ رہا ہے، روزے رکھ رہا ہے، عبادتیں کر رہا ہے، حدیثیں بیان کر رہا ہے، مسجدیں بنا رہا ہے، مدرسے بنا رہا ہے، اگر کوئی خمس حاصل کر رہا ہے، زکوٰۃ حاصل کر رہا ہے، بنام دین جس کے پاس جو کچھ بھی ہے، جو لکھ رہا ہے، جو بول رہا ہے، جو کہہ رہا ہے دین کے نام پر، کوئی بھی عالم کسی بھی مسلک کا یا کسی بھی مسلمان کے پاس بنام دین جیسا بھی دین ہے، صرف اور صرف حسین ابن علی کی محنت کے نتیجے ہے۔ ہر فرد مدیون ہے۔ میں کل یہیں سے اپنی بات شروع کروں گا، وقت کی کمی کے باعث اب یہیں پر رک رہا ہوں۔ ہر فرد مدیون ہے حسین ابن علی کے۔ آیت اللہ مرشی نجفی معصوم قوم کے حرم میں نماز پڑھاتے اور بہت تیز نماز پڑھاتے، تمام مستحبات کو چھوڑ کر جلدی جلدی واجب پڑھاتے۔ استاد میر حداد عادل نے ان سے پوچھا کہ آپ بہت تیز نماز پڑھاتے ہیں لیکن ایک ذکر کبھی نہیں چھوڑا۔ اقامت کے بعد تکبیرۃ الاحرام سے پہلے 50 سال مسلسل ہمیشہ نماز جماعت میں اقامت کہنے کے بعد یہ کہتے تھے السلام علی الحسین وعلی علی بن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ باقی مستحبات چھوڑ دیتے ہیں، یہ ذکر کبھی نہیں چھوڑا۔
اس لیے کہ میں انسان فراموش نہیں ہوں کہ میں نماز تو پڑھوں اور اسے بھول جاؤں، جس نے یہ نماز بچا کر مجھ تک پہنچائی ہے۔ ہر بشر جب بھی کوئی عبادت کرے، جب بھی کوئی دین کی کوئی چیز اپنے ہاں محسوس کرے، میرے عزیزوں سر جھک جانا چاہیے بارگاہ حسین ابن علی۔ کوئی بھی فرد قیامت تک حق کے حسین ابن علی ادا نہیں کر سکتا، یہاں تک کہ انبیاء ممنون احسان حسین ابن علی، لیکن حسین پر کسی کا احسان نہیں ہے، کسی کا احسان نہیں ہے سوائے ایک ذات کے، سوائے ایک ہستی کے، اور وہ کون ہستی ہے کہ رخصت آخر کے موقع پر جسے امام وقت جے کہیں یا اختی لا تنسی فی نافلۃ اللیل، اے بہن زینب مجھے نماز تہجد میں فراموش نہ کر۔ یہ آیت اللہ مرشی نجفی نے بیان کیا، وہ کہتے ہیں کہ مجھے ایک مرتبہ آقا امام زمانہ خواب میں آئے اور مجھ سے کہا مرشی جاؤ فلاں گلی میں ایک گھر ہے، وہاں ایک شاعر رہتا ہے، اسے جا کے میرا سلام پہنچاؤ اور اس کی دستبوسی کرنا اور جا کے اس کا شکریہ ادا کرنا، اس سے کہنا رات جو اشعار تم نے لکھے ہیں زمانے کا امام تمہارا شکریہ ادا کرنا۔ آیت اللہ مرشی کہتے ہیں میں چلا گیا، جا کے اس شاعر سے ملا، امام کا سلام پہنچایا، شکریہ پہنچایا، پلٹنے لگا، مجھے خیال آیا کہ وہ کون سے اشعار ہیں جن کے لیے زمانے کا امام اس شاعر کا شکریہ ادا کر رہے ہیں، تو میں نے کہا اگر مناسب سمجھے تو وہ کلام مجھے بھی دکھا دیں۔ جب وہ شاعر کلام اٹھا کے لایا تو اس کا پہلا شعر یہ تھا کہ سر نئی در نئی نوا می ماند اگر زینب نہ بود، کربلا در کربلا می ماند اگر زینب نہ بود، کربلا کربلا ہی میں رہ جاتی اگر زینب بنت علی نہ ہوتی۔ 1,24,000 نبیوں کی محنت کو بچایا حسین ابن علی نے، حسین کی محنتوں کو کس نے بچایا؟ زینب بنت علی۔ شب عاشور یہ بی بی بار بار بے ہوش ہو رہی تھی اور امام حسین آپ کو بار بار ہوش میں لا رہے تھے۔ بی بی اس لیے بے ہوش ہو رہی تھی اپنے بھائی حسین کی شہادت کا تصور کر کہ اب میں کل کے بعد اپنے بھیا کو نہیں دیکھ پاؤں گی۔ کتنا مشکل ہے اگر سمجھنا ہو حسین اور ساتھ زہرا کا تعلق، تو وہی تعلق ہے جو مچھلی کا پانی کے ساتھ ہوتا ہے۔ یہاں تک میں نے روایتوں میں دیکھا جب ثانیہ زہرا کا عقد ہوا اور آپ جناب عبداللہ بن جعفر کے گھر تشریف لے گئی اور دوسرے تیسرے دن بنو ہاشم کی خواتین ان کے گھر پہنچی اور پوچھا اے ثانیہ زہرا آپ کا دل لگ گیا، کسی چیز کی کمی تو نہیں ہے؟ پھر کہا نا متمول ترین فرد ہے، ثروت مند ہے عبداللہ بن جعفر، کسی چیز کی کمی نہیں ہے اس کے گھر میں، بس ایک چیز کی کمی ہے۔ خواتین نے حیرت سے پوچھا کس چیز کی؟ کہا مجھے اس گھر میں میرے بھیا حسین وہ بی بی جو ایک لمحہ حسین کے بغیر نہ رہ سکے۔ شب عاشور یہ سوچ کر کے بار بار بے ہوش ہو رہی تھی کہ کل کے بعد میں حسین ابن علی کو نہیں دیکھ پاؤں۔ آخری مرتبہ امام حسین خواہر گرامی کو ہوش میں لائے اور یہ جملہ کہا اے زینب آپ علی کی بیٹی ہیں، آپ کو علی کی شجاعت چاہیے۔ وہ بی بی جو شب عاشور حسین کی شہادت کا تصور کر کے بے ہوش ہو رہی تھی، روز عاشور چند قدم کے فاصلے پر اپنے بھائی حسین کو 13 ضربوں سے ذبح ہوتے ہوئے دیکھا، لیکن زندہ رہی۔ کیوں زندہ رہی؟ اس لیے کہ اپنے بھائی کے مقصد کو بچانا۔ یہاں تک کہ تاریخ انسانی کا مشکل ترین سفر شروع کیا، کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام، یہاں تک کہ یکم سفر کو یہ بی بی شام پہنچتے ہیں۔ میں چاہتا تھا کہ بہت تفصیل سے مسائل بیان کروں بی بی کا شام تک پہنچنا، لیکن بس آخری جملہ عرض کر رہا ہوں، شام پہنچی ہے اور ایسا نہیں کہ اسی دن یزید کے دربار چلی گئی ہوں، نہ، مورخین نے لکھا، سیرت نگاروں نے اور مقتل نگاروں نے، کہ 3 دن برابر آپ کو شام شہر کے دروازے پر بٹھایا گیا، 15 آذانیں سنی، 3 مرتبہ سورج کو طلوع ہوتے ہوئے دیکھا، 3 مرتبہ سورج کو غروب ہوتے ہوئے دیکھا، اس لیے کہ بازار سج رہے تھے، دربار سج رہے تھے، اور 3 دن کے بعد چوتھے دن نبی زادیوں کو پہلے مرحلے میں بازاروں سے گزارا گیا، اور 21 دن کی مسلسل تھکی ہوئی بیویوں کا کیسے استقبال کیا گیا؟ جس گلی سے
गुजर रही थी, पत्थरों की बारिश कर दी गई। और मैंने मक्तल की किताबों में पढ़ा है, बास शाम की खवातीन अपने घरों से गर्म खोलता हुआ पानी छतों पर लेके गए। जहां से ये बीवियां और बच्चे गुजर रहे थे, उनके सरों पर ये गर्म खोलता हुआ पानी गिरा रहे थे। पत्थरों की बारिश में अली की शेर दिल बेटी ने अपना सफर नहीं रोका। जहां तक कि साहिब इब्न हाजुद्दूर ने लिखा कि अली की बेटी ने कोहनियों के बाद सफर तय किया, लेकिन रुकी नहीं। क्यों? अपने भाई के मकसद को बचाना है। पहली मर्तबा कहाँ जाके रुकी, यहाँ से आगे मैं कल अर्ज करूंगा, लेकिन आज की हद तक एक जुमला, कहाँ रुकी है? यजीद के दरबार के दरवाजे। और क्या कहा है सैयद सज्जाद, मैंने सुना है कि यजीद ने अपने दरबार में यहूदियों को बुलाया है, ईसाइयों को बुलाया है, गैर मुस्लिमों को बुलाया है। उससे कहना हमने सारे रास्ते में अब तक दुश्मन से चादरों का मुतालिबा नहीं किया, लेकिन क्योंकि तूने अपने दरबार में गैर मुस्लिमों को बुलाया है, हम मोहम्मद मुस्तफ़ा की बेटियां हैं, बस इतनी देर के लिए हमें चादरें दे दो जितनी देर हमने तुम्हारे दरबार में कयाम करना है। लेकिन यजीद ने क्या जवाब भेजा? सैयद सज्जाद जाकर अपनी फूफी ज़ैनब से कहना, यजीद जी कह रहा था कि एक लम्हे के लिए भी चादरें नहीं दी जाएगी। सानिया ज़हरा ने जैसे ये जवाब सुना, आपके चेहरे पर जलाल आया। एक मर्तबा एक ही बीवी को खिताब किया, कहा ऐ उम्मे लैला, ऐ उम्मे फरवा, ऐ उम्मे रुबाब, ऐ फिज़ा, ऐ उम्मे कुलसूम, ऐ सुकैना, सब बीवियां अपने हाथ उठाओ, मैं यजीद के खिलाफ बद्दुआ करूंगी, तुम सब आमीन कहना। साहिब इब्न हाजुद्दूर ने लिखा, इधर सारी बीवियों ने हाथ उठाए, इधर सानिया ज़हरा के हाथ उठे। इससे पहले कि लम्हाए ज़ैनबी में जुम्बश पैदा होती, सैयद सज्जाद तड़प गए, आगे बढ़े, कब फूफी अम्मा मैं आपको बद्दुआ से नहीं रोकता, बद्दुआ करना आपका हक है, लेकिन बद्दुआ करने से पहले एक मर्तबा मेरे बाबा हुसैन के कटे हुए सर की तरफ देखिए। अब जो सानिया ज़हरा ने सर उठाया, क्या देखा? हुसैन इब्न अली की आंखों से अश्क जारी थे। गोया हुसैन फरमा रहे थे, बहन ज़ैनब मेरी मेहनत ज़ाया हो जाएगी। फरमाया भैया हुसैन, तेरी मोहब्बत में तेरी बहन ये मरहला भी अबूर करेगी। अला लअनतुल्लाह अलल कौम।